برمنگھم میں مسلم کمیونٹی کی اموات زیادہ ہونے کے باعث رجسٹریشن اور تدفین کے عمل کی سست روی پر لیبر ممبر آف پارلیمنٹ لیمبر نے نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ اتھارٹی کو کمیونٹی کے مسائل کے حل کی طرف توجہ دلائی اور مشکل وقت میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھانے والوں کے خلاف بھی ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ روز 92 نیوز کے نمائندے عابد کاظمی سے گفتگو کرتے ہوئے اس سلسلے میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ As we go through this crisis, it's really important that we work through together the big issues that come up. So making sure that we're all reporting the price hikes that are going up is really important. We're working together as members of parliament to stop the profiteering and stop the rip-offs where people are putting up prices in a way that is simply unfair. We'll be looking to strengthen the law as well to create new laws on price hiking. But the second thing we've got to do is make sure that at the end of life we've got services that are in place that are good. So we've been talking today in Birmingham to make sure that we've got more registrars coming in to the city so that we can really make sure there's no delay in the registration process. Tragically, we are losing lives now at a greater pace than we have all year. We've also got a lot of staff who are off sick at the City Council, but we're determined to make sure the service remains world class, and so I'm pleased that we'll be able to get extra staff there in place, making sure the process is as compassionate and as fast as it can possibly be. آئرلینڈ میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن نے بزنس کمیونٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ابھی تک بزنس کمیونٹی کے لیے کسی بھی واضح پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح آئرلینڈ میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے جزوی لاک ڈاؤن کر رکھا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کے سٹورز کے علاوہ تمام کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں۔ آئرش حکومت نے عوام کو 2 کلومیٹر ایریا سے باہر نہ جانے کی ہدایت بھی کر رکھی ہے۔ جگہ جگہ پولیس کے ناکے ہیں۔ حکومتی ہدایت کی سختی کے ساتھ پیروی کی جا رہی ہے۔ سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے پولیس ہائی الرٹ ہے۔ ایسی صورتحال میں عام افراد کے لیے گھروں میں رہنے کی صورت میں حکومتی وظیفے کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور لوگوں کو اس کا اجرا بھی باقاعدگی سے کیا جا رہا ہے، لیکن بزنس کمیونٹی کے لیے حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ آئرلینڈ میں یہ کووڈ-19 کی وجہ سے کافی حالات خراب ہیں اور بزنسز جتنے بھی ہیں وہ سارے شٹ ڈاؤن ہیں، تو ہم موبائلز کا بزنس ہے یہاں پہ ہمارا، لیکن وہ بھی ایز پر گورنمنٹ رولز ہم اس کو شاپس کو اوپن نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ ویرانی ہے یہاں پہ، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے تو بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو دیکھیں کہ لاک ڈاؤن 5 مئی کو کھل رہا ہے، اس کے بعد ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا کچھ ریلیکس کریں گے کچھ چیزوں میں۔ As you see, like I work in this place is closed as well. Also, all the world is closed now, like so many shops, and we can do nothing for that. I hope soon gonna be finish this and everybody back in normal life. ہم لوگ ایک فاسٹ فوڈ چین چلا رہے ہیں جی یہاں پہ چکن لکن آئرلینڈ میں۔ ہماری کچھ برانچیں یہاں پہ بھی ہیں اور یو کے میں بھی، لیکن یہاں پہ جو آئرلینڈ کے حالات ہیں یہ بہت زیادہ بزنسز کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ بالکل ہر چیز ختم ہو گئی ہوئی ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن ہم لوگ پھر بھی کھلے ہیں تاکہ ہم کمیونٹی کو سرو کر سکیں، کچھ جو ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ ہم لوگ کریں۔ بزنس کمیونٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمسایہ ملک برطانیہ کی طرز پر بزنس کمیونٹی کو اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ وہ اپنے نقصانات کا ازالہ کر سکیں اور لاک ڈاؤن کے بعد کاروبار کا پہیہ دوبارہ سے چلا سکیں۔ گو کہ آئرلینڈ میں ایک پارشل لاک ڈاؤن ہے اور اس میں کچھ جو شاپس ہیں یا کچھ بزنسز ہیں انہیں اوپن رکھا گیا ہے، انہیں اجازت دی گئی ہے اپنا بزنس کرنے کی، لیکن اس کے باوجود پورے ڈبلن میں سناٹے ہیں اور بزنس نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی اور خاص طور پر پاکستانی بزنس کمیونٹی بہت اضطراب کا شکار ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ختم ہو تاکہ یہ اپنے بزنس کی طرف واپس آ سکیں۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار افراد اور NHS کے سٹاف کو رمضان المبارک میں افطاری اور سحری کے دوران کھانا مہیا کرنے میں مقامی تاجر برادری پیش ہے۔ برمنگھم سے رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔
برطانیہ میں لاک ڈاؤن کو 5 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں. بے شمار لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جن کو کھانے پینے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے گرین لین پر موجود ایک لوکل بزنس مین واجد علی برکی نے اپنے آفس کے باہر افطاری کے ٹائم فری کھانے کا سٹال لگا دیا, جہاں سے ضرورت مند اپنی ضرورت کے مطابق کھانا لے سکتے ہیں, بلکہ سحری کے لیے بھی اپنا کھانا ساتھ لے کر جا سکتے ہیں, جبکہ NHS کے سٹاف کو ان کی ضرورت کے مطابق کھانا ڈیلیور کیا جاتا ہے. اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے واجد علی برکی اور سوشل ایکٹیوسٹ مریم خان نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ایریا میں جتنے ضرورت مند افراد ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو, ان کو رمضان المبارک کے دوران پکا ہوا کھانا مہیا کرتے رہیں. مسلم کمیونٹی ہے رمضان شریف میں ان کو افطاری کے لیے اور سحری کے لیے ہم پری پیکڈ فوڈ دے دیا کریں گے. برطانیہ میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی فیملیز بھی نہیں ہوتی اور ان کو کھانا پکانے میں دشواری ہوتی ہے, تو ہم نے تقریباً تمام مسلمان کمیونٹی سے بھی یہ ریکویسٹ اب کی ہے کہ خواہ وہ فرنٹ لائن سٹاف ہیں یا کوئی آرڈنری آدمی گھر پہ ہے, آپ یہاں سے آ کے اپنے سحری کا سامان بھی لے جا سکتے ہیں اور افطاری کے لیے بھی یہاں سے کھانا لے جایا جا سکتا ہے. I've joined Berkey, who's doing good work with the charity and frontline with doctors and nurses providing foods and to homeless, which my charity got involved with him. We joined together to get the word out to the community and to who needs this help. We're trying to support them. We need your support to support them. It's not just about where your money is going, it's about how it's used, especially when these doctors are so desperate and working hard to save your life, our lives. جب بھی کوئی نیکی کے کام میں آگے چلتا ہے تو بڑی تعداد میں مخیر حضرات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, جس میں برٹش پاکستانی کمیونٹی سر فہرست ہے. مشکل کی اس گھڑی میں ہر ایک کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا. عابد قاسمی, 92 نیوز, برمنگھم. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں برٹش پاکستانیوں نے مقامی چرچز کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن سے پریشان افراد کی مدد کا کام تیز کر دیا. ہونزلو بارو کے کاؤنسلرز اور سماجی شخصیات مساجد اور چرچز میں بلا امتیاز اشیاء خورونوش کی ترسیل کو یقینی بنا رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں وسیم قاسمی. کرونا وائرس سے برطانیہ میں لاک ڈاؤن مسلسل جاری ہے, لیکن مسلمانوں کے اس ماہ رمضان میں سخاوت اور نیکیاں سمیٹنے کا جذبہ مزید بڑھ گیا ہے. اس جذبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مساجد کی انتظامی کمیٹیوں نے فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر افطار پیک کا انتظام کیا اور ڈرائیو تھرو کے ذریعے ان کی تقسیم کر کے انسانیت کی خدمت اور لاک ڈاؤن قوانین کی پاسداری کا ثبوت بھی دیا. پہلے رمضان سے جو ہے وہ فری فوڈ بینک جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے وہاں سے مسجد سے, اور اس وقت ہم جو ہے چرچ میں آئے ہیں, ان کو جو ہے یہ بھی جو ہے کوئی فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ہم HSPC کی طرف سے ایک کافی سارا فوڈ ماشاءاللہ آج لے کے آئے ہیں جو ان کو ہم نے یہاں پہ دیا ہے. ہم یہاں لوکل بیٹرن میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کو اشیاء کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ لوکل کوئی اس طرح کا گروپ ابھی تک بنا نہیں تھا. ہم لوکل چرچ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, اور جس میں لوکل کاؤنسلر جاوید, کاؤنسلر کیانی صاحب HSPC سے آج آئے ہوئے ہیں اور ڈونیشن لے کے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی مدد ہو سکے یہاں پہ جو بھی ڈپرائیو لوگ ہیں ان کی مدد ہم کریں. شکریہ ادا کرتے ہیں HSPC کا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے یہ کافی ساری ڈونیشن کی ہے, اور ادھر ہم جو اپنا لوکل چرچ ہے ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا لوکل کمیونٹی کی مدد کر رہے ہیں مشکل وقت میں. اور رمضان بھی ہے, اور ویسے بھی جو ہے نا یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات خراب ہوئے, لوگ باہر نہیں جا سکتے, تو ونریبل لوگ ہیں, ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ ایک فوڈ بینک جو ہے وہ بنایا ہے. ہونسلو سوشل اینڈ پولیٹیکل کمیٹی کے زیر اہتمام کونسلر ہینا میر, افضال کیانی, جوید زمان اخوانزادہ اور دیگر نمایاں شخصیات نے بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہوئے چرچ میں بھی کھانا تقسیم کر کے اخوت اور بھائی چارے کی اعلیٰ مثال قائم کی. It's a great thing here today because local community needs to come together. It's a thing that's needed in Bedfont. I mean, myself being like a type 1 diabetic, without this kind of service, I'd be in a lot of trouble because for myself, it's going out to the shops, having to buy things, and you never know what you can catch just by, going into a shop. People are handling things. Some people, you don't know what they're doing, whether they've been coughing or spluttering over food or sneezing, and that kind of thing can't come together. We have to come together to fight this virus. Delighted that in Bedfont we can get a food bank going to make sure that the most deprived and the needy in the society, that we can help them at this time. So, I'm very pleased. اس موقع پر سینٹ میریز چرچ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ بہت خوشی ملتی ہے جب مسلم اور مسیحی کمیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. اس طرح نہ صرف انسانیت کے پیغام کو تقویت ملتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے نظریات اور مذہبی تعلیمات کو سمجھنے میں بھی آسانی رہتی ہے. ماہ رمضان میں بھی برٹش پاکستانی بلا تفریق کرونا وائرس میں گھرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پیش ہیں. وسیم قاسمی, 92 نیوز, لندن.
کورونا وائرس نے دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ جان لیوا وائرس کی وجہ سے دیار غیر میں بسنے والے سینکڑوں پاکستانی لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی مہلک وائرس کا نشانہ بنے ہیں، جہاں غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 400 پاکستانی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اب تک سینکڑوں تارکین وطن پاکستانی جان لیوا وائرس کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نیو یارک میں 400 پاکستانی اس مہلک وائرس کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ برطانیہ میں اب تک 600 اوورسیز پاکستانی کورونا وائرس کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں۔ جاں بحق پاکستانیوں کی اکثریت کا تعلق لندن، برمنگھم، والسل، مانچسٹر اور دیگر شہروں سے ہے۔ برمنگھم میں سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی اس خونی وائرس کا نشانہ بنے ہیں۔ ملیشیا میں مقیم پاکستانی شہریوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے۔ اب تک کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملیشیا میں 29 پاکستانیوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جن میں سے تقریباً 15 صحت یاب ہونے پر اسپتالوں سے فارغ کر دیے گئے، جبکہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی تاجر حاجی محمد کشمالی خان کورونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ ان کی عمر تقریباً 80 برس تھی۔ تھائی لینڈ میں 2 پاکستانیوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جن میں سے ایک صحت یاب ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ جرمنی میں اب تک اوورسیز پاکستانیوں کے 2 کیس سامنے آئے ہیں، جن میں ایک 62 سالہ محمد آصف شامل ہے، جس کا تعلق گجرات سے تھا، جو کورونا کتاب نہ لا کر چل بسا۔ دوسرے پاکستانیوں کو قرنطینہ میں رکھا جا رہا ہے اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ اسپین میں 120 پاکستانی کورونا سے متاثر ہوئے، جن میں 11 خواتین بھی شامل تھیں۔ مہلک وائرس کا نشانہ بننے والے 7 اوورسیز پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی سفارتخانہ فرانس کے مطابق کورونا وائرس سے 45 سے زائد اوورسیز پاکستانی متاثر ہوئے، جبکہ 14 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اٹلی میں کورونا وائرس سے 100 کے قریب پاکستانی متاثر ہوئے تھے، جن میں سے اکثریت صحت یاب ہو چکی ہے۔ وفات پانے والوں کی تعداد بھی 6 ہے، جن میں سے 2 بیرگامو، 1 مشتراتا، 2 بریشیا، 1 میلان میں ہیں۔ روس میں کورونا کا پھیلاؤ مسلسل بڑھنے لگا۔ ماہرین نے 2 سے 3 ہفتے انتہائی اہم قرار دے دیے ہیں۔ روس میں اب تک 69 ڈاکٹر سمیت 794 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات لیتے ہیں ماسکو میں موجود اپنے نمائندے شاہد گھمن سے۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، روس میں کرونا وائرس کے پھیلنے کی رفتار مسلسل بڑھ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے انتہائی اہم ہیں۔ اس دوران کرونا وائرس میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ روس میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 47 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 6198 افراد کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت ماسکو کی بات کی جائے تو یہاں پر کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 435، جبکہ مریضوں کی تعداد 45,351 تک جا پہنچی ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں اب تک 27 افراد ہلاک، جبکہ 3,238 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ سینٹ پیٹرزبرگ کے ایک ہسپتال میں 4 نرسیں بھی ہلاک ہو چکی ہیں۔ اس طرح روس بھر میں مرنے والوں کی کل تعداد 704، جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 87,147 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے ساتھ فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز بھی کرونا وائرس کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دوران ڈیوٹی میڈیکل کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے اب تک 69 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کے ڈاکٹروں نے دکھی دلوں اور نم آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کی لسٹ جاری کر دی ہے، جس میں کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں میں ڈاکٹرز، نرسیں، میڈیکل اسسٹنٹس اور دیگر عملہ شامل ہے۔ جی، سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ 1289 مریضوں میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے، جس سے مریضوں کی مجموعی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد عبد العالی نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 18,811 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ICU میں 117 مریضوں کی حالت نازک ہے، 174 مریض مزید صحت یاب ہو چکے ہیں، جن کے بعد کل تعداد بڑھ کر 2,531 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 مریض ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 2 سعودی شہری اور 3 غیر ملکی ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 144 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دبئی میں 20,000 سے زائد پاکستانی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید پاکستانیوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ 40,000 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں نے وطن واپسی کے لیے درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں مدثر خوشنود کی یہ رپورٹ۔
दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुहलिक वार जारी हैं। इस जालिम वायरस की वजह से 2 लाख से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। दियारे गैर में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी भी बेरोजगारी की लहर से महफूज नहीं रह सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दुबई में 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में ये तादाद मजीद बढ़ जाने का अंदेशा है। पाकिस्तान वापसी के लिए 40,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी सफारतखाने और कौंसलेट में दरखास्तें जमा करा दी हैं। इन पाकिस्तानियों का कहना है उन्हें राशन नहीं चाहिए, बल्कि वो लोग वतन वापस आना चाहते हैं। हुकूमत जल्द से जल्द फ्लाइट्स का एहतमाम करे। इस सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान कौंसलेट दुबई का कहना है कि वो कोरोना की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल से हुकूमत को आगाह कर रहे हैं। जल्द ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन वापस भिजवाने का एहतमाम किया जाएगा। दूसरी जानिब दुबई हुकूमत ने 31 मार्च से जारी मुकम्मल लॉकडाउन में नरमी का ऐलान करते हुए दुबई के इलाके अलरास और नाइफ रोड को 27 रोज बाद खोल दिया है, जिस पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया है। ये इलाके दुबई के तारीखी तिजारती मराकज में शुमार होते हैं। दुबई हुकाम के मुताबिक अलरास और नाइफ के एरिया में कोरोना पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया। शहरियों ने लॉकडाउन खत्म होने पर खूब जश्न मनाया। उधर 1 मई से 10 मई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए फ्लाइट्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिनके जरिए UAE में मुकीम पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजा जाएगा। फ्लाइट शेड्यूल में कोयटा के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, जिस पर बलोच कम्युनिटी ने मायूसी का इजहार किया है। थाईलैंड में कोरोना वायरस से अब तक 52 अफराद हलाक और 2,931 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 2,609 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि 270 ताहाल ज़ेर इलाज हैं। बैंकॉक से इमरान यूसुफ रिपोर्ट कर रहे हैं। दीगर ममालिक की तरह थाईलैंड की हुकूमत भी कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है और हर मुमकिन इकदाम बरोए कार ला रही है। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू नाफज होता है, जिसमें 31 मई तक तोसीद दे दी गई है। खरीदारी के मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली हुई हैं। इसके अलावा हर किस्म के समाजी और माशरती सरगर्मियों और मजहबी इज्तिमा पर भी पाबंदी है। यही वजह है कि रमजानुल मुबारक की आमद के बावजूद भी मुसलमान घरों में जुमा और तरावी की नमाज अदा करते हैं। अब तक कोरोना वायरस के 2 पाकिस्तानी मरीज भी सामने आए, जिनमें से एक सेहतयाब हो चुका, जबकि दूसरा ज़ेरे इलाज है। थाईलैंड में हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा में 31 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। थाईलैंड के काबीना ने गैर मुल्कियों के मुल्क में आर्जी क़याम के लिए वजारत दाखिला के दूसरे वीज़ा तौसी के मुसवदे की मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ऐसे गैर मुल्की जिनके वीज़ा की मियाद 26 मार्च 2020 से ख़त्म हो गई है, उनके वीज़ा में 31 जुलाई तक बग़ैर किसी दरख्वास्त के तौसी कर दी गई है। थाईलैंड में गैर मुल्कियों को 90 दिन के बाद इमिग्रेशन ब्यूरो में अपनी मौजूदगी और रिहाइश की इत्तला देनी पड़ती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन की वजह से 90 दिन की रिपोर्ट से भी इस्तिस्ना मिल गया है। इस तरह वीज़ा की तौसी के लिए किसी किस्म की फ़ीस भी खर्च नहीं होगी और दस्तावेज़ात पेश करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। इस खबर से आर्जी तौर पर क़याम करने वाले गैर मुल्कियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। थाई एयर एशिया की खुसूसी परवाज़ पाकिस्तान में फंसे अपने शहरियों को वापस लाने के लिए 6 मई को लाहौर पहुंचेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये खुसूसी परवाज़ सिर्फ थाई बाशिंदों को ही लाहौर से लेकर आएगी। दूसरी जानिब बहुत से पाकिस्तानी ताहाल थाईलैंड में फंसे हुए हैं और वतन वापसी के मुंतज़िर हैं, ताकि वो रमज़ान और ईद अपने अहलो अयाल के साथ गुजार सकें। पाकिस्तानियों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो कोशिश करके लाहौर आने वाली इस खुसूसी परवाज़ में उनकी वापसी का बंदोबस्त करें। सऊदी अरब में अहलियान रियाज की जानिब से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अहलियान रियाज की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में सियासी, समाजी, अदबी और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर मकतबा दारुल इस्लाम के डायरेक्टर मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने माह सियाम की फजीलत बयान की। इनका कहना था कि रमजान करीम रहमतों और बरकतों का महीना है। इस माह कुरान का नजूल हुआ, इसलिए इस माह को अल्लाह ताला ने हर लिहाज से इंसान की रोजे रखने और दीगर अबादात के साथ नेक अमाल करने पर फैज़ो बरकत से नवाजने का वादा किया है, जिसको हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम अच्छे अंदाज के साथ रमजानुल मुबारक को गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए इंसान ने अपना खाना पीना शहवत हर चीज को छोड़ दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फिर अपने बंदों को एक खुशखबरी देते हैं। और वो खुशखबरी क्या है? फरमाया इस समय में फरहतान। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार और मुस्तहिक तबकात की मदद को यकीनी बनाएं, ताकि इस माह में अल्लाह की खुशनुदी से बहरामंद हुआ जा सके। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से नासिर महमूद अराई, खालिद अकरम राना, राजा याकूब, एहसन अब्बासी और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त मास्क की शदीद किल्लत है, जिसे पूरा करने के लिए लोग घरों में भी मास्क बना रहे हैं।
फ्रांस में मुकीम मारूफ समाजी कारकुन आसफा हाशमी का शुमार उन पाकिस्तानी खवातीन में होता है जो ऐसे ही कामों में मगन हैं। वो मास्क कारोबारी नहीं बल्कि फलाही मकसद के लिए बना रही हैं, जिसके ज़रिए वो दयार गैर में अपने वतन का नाम रोशन कर रही हैं। आसफा हाशमी का मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मास्क की बहुत ज़्यादा कमी थी और कहीं पे नहीं मिल रहे थे और कुछ समझ नहीं आती क्या करें, तो यही सोचा कि फिर घर पे बनाते हैं कपड़े से। और जब कपड़े से बनाने का आइडिया ज़हन में आया तो मैंने कुछ अपने घर वालों के लिए बनाए। फिर उसके बाद अपने इलाके की जो बल्दियाती कमेटी है इनसे मैंने रब्ता कायम किया कि अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो हम लोग इंसानी जज्बे के तहत एज़ आ वॉलंटियर एज़ आ पाकिस्तानी हमारी खिदमत जो हैं वो आप लोगों को हाजिर हैं अगर आप लोगों को चाहिए। तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा जी अगर आप बना के दे सकती हैं तो इस तरह हम लोग भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत कमी थी, मिल ही नहीं रहे थे और जो ख़ुसूसन जो कपड़े के हैं वो काफ़ी महंगे मिल रहे थे। तो मेरे बच्चों ने भी कहा बहुत ज़्यादा महंगे हैं। फिर वो मैंने बनाए और आहिस्ता आहिस्ता करके कतरे कतरे से दरिया बनता है और इतने बना लिए कि किसी हद तक जो कमी हम पूरी कर सकते हैं। कैनेडियन सूबा ओंटारियो भी कोरोना लॉकडाउन से निकलने के लिए तैयार। सूबाई हुक्काम ने मईशत की बहाली के लिए लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी का मंसूबा तरतीब दे दिया है। सूबाई हुक्काम का कहना है कि अवामी ज़िंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए बहाली मंसूबा मुतअद्दिद मराहिल पर मुश्तमिल होगा। मालूमात की मुकम्मल बहाली की सूरत में भी लोगों को समाजी फासला बरकरार रखना पड़ेगा, जबकि सेहत आमा को लाहिक खतरात कम करने के लिए भी जामे मंसूबा बंदी कर ली गई है। दूसरी जानिब खेलों और तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरकरार रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।